جب اللہ نے مرد کو بنایا طاقتور زیادہ، اور عورت کا حسن یہ ہے کہ وہ نازک ہو. وہ کبھی کوئی حمیدہ پہلوان ہوتی تھی بھارت میں ایک، اس نے جو کہا تھا کہ میں اس سے شادی کروں گی جو مجھے پچھاڑ لے. میں کون پچھاڑے گا اس کو، خود ہی پچھاڑ جائیں گے وہ. تو عورت کا حسن تو نزاکت میں ہے، لہذا بھاری بوجھ اس پر نہیں ڈالے. ملک کا ڈیفنس مردوں کا ذمہ داری ہے، نان نفقے کی فراہمی مردوں کی ذمہ داری، عورت کی نہیں ہے. عورت کا کام ہے گھر میں رہے، شوہر کے لیے اچھا ماحول پیدا کرے. اب اگر دن بھر 8 گھنٹے عورت بھی کام کر کے آئی ہے، کسی باس نے بھی جھڑک دیا ہوگا، کچھ اور ہوگا، تھکی تھکائی اور طبیعت تقدر لے کر آئی ہے، مرد کا بھی یہی حشر ہے، گھر میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ لڑیں گے. لیکن گھر میں رہی ہو عورت، پھر بچے آ جاتے ہیں، 1 بجے آ گئے، ماں باپ دونوں آئیں گے شام کو 6 بجے 7 بجے 8 بجے. بڑے بڑے شہروں میں تو وہاں پر 2 گھنٹے تو لگتے ہیں گھر پہنچنے میں. یہ بچے کیا کریں گے؟ کس قسم کے تجربات کریں گے؟ یہ سارا بیڑا غرق ہو رہا ہے. عورت کے ذمہ نہیں ہے کام کرنا. کہتے ہیں مجبوری ہے. آپ اپنے سٹینڈرڈ آف لیونگ کو بڑھاتے جائیے بڑھاتے جائیے بڑھاتے جائیے، دونوں کی سر توڑ محنت کے باوجود آپ کا جو ہے تقاضا پورا نہیں ہوگا، اور اسی کو سکیڑ لیجئے. کمانا شوہر کا کام ہے، بیوی کا نہیں. اس کو اقبال نے کہا ہے کہ اسلام کا معاشرتی نظام 2 حصوں پر مشتمل ہے. حافظ ناموس زن، ایک تو عورت کی عصمت و عفت کی حفاظت. مرد آزماں، مرد کے اوپر چیلنج ہے، بھاری بوجھ تمہیں اٹھانے ہیں. مرد آزماں مرد آفرین، بھاری کام سارے مردوں کے لیے ہے. عورت گھر میں رہے. اور آج بھی امریکہ میں جو سٹے ایٹ مومز کہلاتی ہیں، وہ مائیں جو گھروں میں رہتی ہیں، ان کا بہت بڑا ان کا مقام ہوتا ہے. ان کے بچوں کی تربیت جو ہو سکتی ہے. اور سب سے زیادہ مظلوم وہاں پر عورت ہے. مجھے بتایا جاتا ہے کہ جب سردی برف پڑ رہی ہوتی ہے تب بھی سب سے پہلے سڑکوں پر آپ کو عورتیں نظر آئیں گی. مرد 1 گھنٹے بعد گھر سے نکلے گا، کیونکہ اس عورت نے کہیں اپنے بچے کو کسی بیبی سیٹر کے پاس، چلڈرن کیئر کے پاس بھیجے گی، پہنچائے گی، پھر اپنے آفس جائے گی. شام کو آفس سے نکلے گی، وہاں سے بچے کو لگی، پھر گھر آئے گی. مظلوم ترین عورت ہے وہاں پر. دونوں بوجھ ڈال دیے اس پر. حمل بھی وہ اٹھائے، ولادت کی سختی بھی سہے، اور معاش کا بوجھ بھی ڈالو اس پر. واقعہ یہ ہے کہ آج کی عورت انتہائی مظلوم عورت ہے. ایک تو اسے کھلونا بنا لیا. عجیب حیرت ہوتی ہے مغربی تہذیب کو کیا ہوا ہے. عورت ننگی، مرد پورا لباس پہنے ہوئے، پینٹ بھی ہے اور کوٹ بھی ہے اور سوٹ پورا ہے اور ٹائی بھی ہے، اور عورت ننگی ہے. اور شدید ترین سردی کے اندر ٹانگیں ننگی ہیں اس کی. یہ اسلام کا معاشرتی نظام اس کو کسی صورت گوارا نہیں کرتا. طلاق کے معاملے میں یہی فرق رکھا. مرد دے سکتا ہے طلاق، عورت لے سکتی ہے، دے نہیں سکتی. لے گی تو خلا کہلائے گی، یا عدالت میں جا کر ثابت کرے، یا یہ کہ کوئی ایلڈرز آف دی فیملی ہوں وہ درمیان میں آئے اور عورت کہے کہ میرا اس کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا. خود طلاق نہیں دے سکتی، کیونکہ عورت کے اوپر جذباتی طور پر ہر مہینے میں چند دن ایسے آتے ہیں جو چڑچڑی ہوتی ہے. اس چڑچڑے پن میں وہ کچھ بھی کر بیٹھے. اسے طلاق کا حق نہیں دیا. مرد کو حق حاصل ہے. ہاں اگر ناحق طلاق دے گا اللہ کے یہاں پکڑا جائے گا. یہ بات جو ہے مرد اور عورت کو برابر کے طلاق کے حقوق، یہ بھی خاندان کی جڑ کھودنے کے مترادف ہے. اچھا، بیٹے اور بیٹی میں وراثت کا فرق ہے. کیوں؟ بیٹا شادی کرے گا تو مہر دے گا، لڑکی شادی کرے گی تو مہر لے گی.
حالانکہ ضرورت لڑکی کو لڑکے کی ہے، لڑکے کو لڑکی کی ہے، دونوں کی ضرورت تو برابر ہے. لڑکا مہر دے اور لڑکی لے، کیوں؟ تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ سربراہ ہے، حافظ ناموس زن، مرد آزماں، مرد کی ذمہ داری ہے. ہم نے اسی ضمن میں پاکستان میں ایک تحریک شروع کی، شادی بیاہ کے ضمن میں. یہ بھی ہمارا بڑا سوشل فنکشن ہے، بہت بڑا. اور اس میں فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، حرام کی کمائی ہوئی کمائی جو ہے وہ پانی کی طرح بہائی جاتی ہے. ابھی مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ ممبئی میں 2 شادیاں ہوئی ہیں مسلمانوں میں، ایک میں 1.5 کروڑ روپیہ خرچ ہوا، ایک میں 80 لاکھ خرچ ہوا. ہم نے وہاں اصلاحی تحریک شروع کی. ضیاء الحق صاحب نے بھی کوشش کی تھی، آرڈیننس پاس کیا تھا، لیکن یہ چیزیں قانون سے نہیں. آپ کہیں کہ کسی دعوت میں 50 سے زیادہ مہمان نہیں آئیں گے، وہ 100 آ گئے تو زیادہ زیادہ یہ ہوگا پولیس والوں کو رشوت کا کھاتا کھل گیا، جو یہ پیسے لے جائیے صاحب. کبھی کبھی وہ پکی پکائی دیگیں لے جا کے اپنے تھانے میں بیٹھ کے کھاتے تھے. لیکن قانون سے نہیں بدلتا مزاج. ہم نے کیا طے کیا؟ دیکھو یہ ہے چٹان کی بنیاد. آپ کو بڑی اونچی بلڈنگ بنانی ہے تو دیکھنا پڑتا ہے چٹان نیچے بنیاد زمین کیسی ہے. تو بنیاد کیا ہے؟ آپ سادگی کرو، سادگی کرو، سادگی کرو، یہ واسطہ بے معنی ہے بالکل. اس لیے کہ غریب کی سادگی کچھ اور ہے، امیر کی سادگی کچھ اور ہے. سادگی کے ایک معنی تو نہیں ہے. لہذا کوئی جو ہے راک فاؤنڈیشن وہ تلاش کی جائے. وہ ہم نے کی تلاش. جو تقریب حضور سے صحابہ سے ثابت ہے ضرور کرو، ضرور کرو، ضرور کرو. عضوا علیہا بالنواجذ، اپنے دانتوں سے پکڑ لو اس کو. اور جو تقریب ثابت نہیں حضور سے اور صحابہ سے، یقیناً یہ کہیں باہر سے آئی ہے. یا تو ہمارا خاندانی پس منظر جو ہے، اکثر تو ہندوؤں سے مسلمان ہوئے، وہ سادات ہوں، صدیقی ہوں، فاروقی ہوں، عثمانی ہوں، وہی ہیں نا جو باہر سے آئے تھے. باقی تو اکثریت یہیں سے، وہ اپنا ہندوانہ پس منظر لے کر آئے. تو جس کا ثبوت صحابہ کے دور میں نہیں، وہ یقیناً باہر سے آئی ہوئی چیز ہے. اس میں پھر سادگی نہیں، اس میں کمی نہیں، جڑ سے کاٹو اس کو. اس بنیاد پر ہم نے 5 فیصلے کیے، ذرا سن لیجئے آپ بھی. اگر آپ کچھ سوشل ورک کرنا چاہیں اس کو عام کریں. نمبر 1، نکاح مسجد میں. حدیث موجود ہے، ترمذی شریف کی روایت، اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد. نکاح کا اعلان عام کیا کرو، مسجدوں میں منعقد کیا کرو. میں حیران ہوتا ہوں کیوں نہیں علماء کرام نے اس کی طرف توجہ دلائی. حدیث ہے. ہاں میں مانتا ہوں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ یہاں جو امر ہے کہ مسجد میں منعقد کرو، یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے، استحباب کے لیے. مستحب ہے یہ کہ مسجد میں. تو بھائی مستحب کیوں چھوڑ رہے ہو تم؟ وہ اس لیے چھوڑنا پڑتا ہے، مولوی بیچارے کی حیثیت ہے ہی نہیں معاشرے میں کہ وہ کہے جناب یہاں آئیے میرے پاس، میں نہیں آؤں گا آپ کے گھر نکاح پڑھانے کے لیے. وہ اپنا رجسٹر بغل میں دبائے بیٹھا سوکھتا رہتا ہے. وہ تو آنی تھی بارات عصر کے وقت، مغرب بھی جا رہی ہے، آئی نہیں، وہ بیٹھا غریب. پہلے 20-30 روپے ملتے تھے، اب 200 300 400 ملتے ہیں. اور کیا ہے؟ میں نے انہیں یاد دلایا، دیکھو شرم کرو. عیسائیوں نے آج تک اپنے چرچ کی اور اپنے پادری کی عزت یہ رکھی ہے کہ شہزادے اور شہزادی کی شادی ہوگی وہ بھی پادری چرچ میں آئیں گے. شہزادے کی شادی ہو رہی ہے تو جو ان کی پارلیمنٹ کے ساتھ ہے چرچ، وہاں شادی ہو. وہاں پردہ نہیں ہے، لڑکا لڑکی دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو کر قول و قرار کریں گے. ہمارے ہاں پردہ ہے تو اس لیے لڑکی کے گھر بھی جائیں گے تو لڑکی تو محفل میں نہیں آئے گی. لڑکی کا ایک وکیل ہوگا، وہ وکیل اجازت لے کر آئے گا، 2 اس کے گواہ ہوں گے، اس کے سامنے اجازت لی گئی، پھر وہ نکاح خواہ کو اجازت دیں گے، وہ نکاح پڑھا دیں گے. پہلی بات یہ ہو گئی کہ نکاح مسجد. نمبر 2، نکاح کے موقع پر کوئی دعوت طعام نہیں، کوئی ثابت نہیں. دعوت طعام صرف ایک ہے، وہ ولیمہ ہے. اور اس قدر معقول بات ہے
سب باپ اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر سوچیں اور میری بات سنیں، کیا بیٹی کو گھر سے رخصت کرنے کا وقت جو ہے وہ خوشی کا وقت ہوتا ہے؟ جب بیٹی گھر سے جا رہی ہو، کوئی جانور بھی آپ قربانی کے لیے کوئی مینڈھا کو بکرا لے آئیں 8-10 دن پہلے اور بچے مانوس ہو جائیں تو وہ جب آپ ذبح کرتے ہیں تو پچھاڑے کھاتے ہیں کہ نہیں بچے؟ اور یہ لخت جگر ہے، نور چشم ہے، 18 20 22 برس گھر میں رہی ہے، وہ جا رہی ہے، خوشی نہیں ہے وہاں، صرف یہ ہوتا ہے اے سائی آف ریلیف کہ ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا، اللہ نے آج پورا کرا دیا، اتروا دیا بوجھ۔ پھر بھی اندیشہ ہوتا ہے، پتہ نہیں مزاج ملے نہ ملے، نئے ماحول میں جا رہی ہے، وہاں جا کر ایڈجسٹ ہو یا نہ ہو، اندیشے پھر بھی ہوتے ہیں۔ تو ان سے مرغ پلاؤ کھانا اور متنجن کھانا کوئی معقول بات نہیں ہے۔ معقول بات کیا ہے؟ لڑکا، اس کا گھر آباد ہوا ہے، وہ ولیمہ کرے، اس پر باقاعدہ احادیث اولبو ولو بشاتن، ولیمہ ضرور کرو چاہے ایک ہی بکری ہو تمہارے پاس، ذبح کرو، کاٹو، کھلاؤ گوشت اپنے دوستوں کو، احباب کو۔ یہاں تک کہا کہ بیسا طعام الولیمہ، برا کھانا ہے ولیمے کا کہ اس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا۔ ظاہر بات ہے، مسلی کھلانے کے لیے تو ولیمہ نہیں ہوتا، اپنے احباب کو، دوستوں کو بلایا جاتا ہے۔ پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ جسے ولیمے کے لیے بلایا جائے وہ اگر نہیں جائے گا تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرے۔ تو جس رسول نے اتنی تفصیل سے حکم دیا ہو ایک دعوت کا، وہ دوسری دعوت میں بھی خیر ہوتا میں بیان کرتا۔ جب نکاح مسجد میں اور کوئی دعوت طعام نہیں تو بارات کا تصور، خلاص۔ بارات کس بلا کا نام ہے؟ قرآن میں تو کوئی ذکر ہی نہیں، عربی میں یہ لفظ ہی نہیں۔ اجتماع طرفین مسجد میں ہوا، نکاح ہوا، لڑکی کو، حضرت فاطمہ کو رضی اللہ تعالی عنہا، کچھ خواتین جا کر چھوڑ آئی تھی اس حجرے میں جو ایک انصاری صحابی نے حضرت علی کو دیا تھا، ان کا تو کوئی گھر بھی نہیں تھا۔ کوئی حضرت علی آئے ہوں اور آ کر وداع کرا کے لے کے گئے ہوں۔ چوتھی چیز، جہیز کا کوئی تصور اسلام میں نہیں، خالص ہندوانہ رسم، خالص ہندوانہ رسم، خالص ہندوانہ رسم۔ ہندوؤں میں کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے، معقول بات ہے کہ لڑکی کا وراثت میں کوئی حصہ ہے ہی نہیں، وہ تو جب گھر سے نکل رہی ہے وہ دے دلا کے رخصت کر دو، دان دہیج، یہ خیرات ہے، لڑکی کا حق کوئی نہیں ہے گھر پر۔ اسلام میں تو لڑکی وارث ہے، والد فوت ہوں گے وراثت تقسیم ہوگی، والدہ فوت ہوگی کوئی ان کی ہے ملکیت وہ تقسیم ہوگی۔ شادی کے موقع پر کوئی جہیز اسلام میں نہیں، قطعاً نہیں۔ غلطی سے حضرت فاطمہ کے جہیز کو جہیز کہہ دیا گیا، وہ جہیز کیا تھا؟ ایک پیسہ بھی حضور کے اپنی جیب سے نہیں تھا۔ اس شادی میں خاص بات کیا تھی کہ دولہا کے ولی بھی حضور ہی ہے، اور کون ہے؟ علی کا کون تھا مدینے میں؟ اور دلہن کے والد بھی حضور ہیں۔ اب حضور پوچھتے ہیں حضرت علی سے، تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ عرض کیا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ وہ فقراء صحابہ میں سے تھے۔ فرمایا مہر تو دینا ہے، تمہارے پاس ایک زرہ ہوتی تھی؟ جی ہاں زرہ تو ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا زرہ تو جہاد کے لیے ہے، کوئی وہ دولت تو نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھ کے قرض لے کر آؤ۔ وہ گئے، حضرت عثمان نے خرید لی، اور کچھ دنوں کے بعد واپس کر دی ہدیتاً، یہ زرہ میں ہدیہ آپ کو کر رہا ہوں۔ اس وقت اگر کہتے چھوڑو علی، کہاں تو لو میں پیسے دے دیتا ہوں تمہیں، تو ان کی طبیعت پر بار ہوتا۔ اس پیسے سے حضور نے کچھ پیسے گھر بھیجے اندر، دلہن کو ذرا تیار کر دو، اور کچھ پیسوں سے وہ ایک گدا جس میں کھجور کی کھال بھری ہوئی تھی، اور 2 تکیے جس میں کھجور کی کھال بھری ہوئی تھی، ایک مشکیزہ، کنویں سے پانی تو لانا ہی ہے نا، ایک چکی، جو ہو یا گیہوں ہو پیسنا تو ہے نا،
کوئی ایک دو برتن اور، اللہ اللہ خیر صلاح، یہ تھا جسے جہیز کہتے ہیں، جس میں ایک پیسہ بھی حضور کا شامل نہیں ہے۔ وہ حضرت فاطمہ کا مہر تھا جسے بنایا گیا، ورنہ مدینے ہی میں دوسری آپ کی صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان سے بھی ہوا، کہیں ذکر ہے جہیز کا؟ حضرت عثمان کا گھر بھرا ہوا، ہر چیزیں موجود، وہاں تو جہیز کا تذکرہ نہیں۔ بہرحال یہ شادی کو آسان کرو، زنا کو مشکل بناؤ۔ یہاں شادی کے لیے 9 من تیل ہوگا تو رادھا ناچے گی، ورنہ یہ کہ بڑی ہو رہی ہے، عمر ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کچھ تقاضے تو ہے نا، آخر کچھ تو کرنا ہوتا ہے نا، آخر کچھ نہ کچھ لوگوں کو تو کھانا کھلانا ہی ہوتا ہے نا، بارات تو آخر آئے گی ہی نا، کچھ نہ کچھ تو دینا ہی ہوگا، کچھ جوڑے کپڑے، کچھ یہ۔ اسلام کا فلسفہ جو میں نے 4-5 باتیں آپ کو بتا، فلسفہ یہ ہے کہ لڑکی کے باپ پر ایک پیسے کا بوجھ نہیں، اس نے لڑکی پال پوس کے تمہارے حوالے کر دیا، اب اور کیا چاہتے ہو تم؟ سارا مرد آزماں، مرد آفرین، مرد کو چیلنج دیا ہے، تم مرد ہو، مہر تم دو گے۔ اور سب سے بڑھ کر کیا ہو رہا ہے آج کل بھی ہوتا ہے، وہ ہمارے ایک کچھ کام ہوتے ہیں اسلامی، وہ بھی ہے کچھ وہی ہندوانہ پس منظر۔ نکاح کی محفل میں چھوارے کون لے کے آتا ہے جی؟ لڑکے والے۔ اور پلاؤ کن سے کھاتے ہیں بھائی؟ جس کو تمہیں مرغ پلاؤ کھلا رہا ہے وہ چھوارے نہیں بانٹ سکتا تھا؟ یہ ہے اسلام اور غیر اسلام کا امتزاج۔ چھوارے لڑکے والے لے کر آئیں گے اور پھر دعوت اڑائیں گے لڑکی والوں کی طرف سے۔ میں نے سنا ہے، میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا، کہ میوات میں جو مسلمان تھے، جو شدی کی تحریک جن پر چلائی گئی تھی، اور بہت سے لوگ شدی ہو بھی گئے تھے، اور اس فتنے کے مقابلے کے لیے مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تبلیغی سلسلہ شروع کیا تھا۔ وہاں سنا ہے کہ یہ ہوتا تھا، ایک تو نام بھی آدھے ہندوانہ آدھے مسلمان۔ اب شادی کرنی ہے، اچھا مولوی جی کو بلا لو، بول پڑھا دے، لیکن وہ کہتے یہ بول پڑھانے سے یہ ہو گیا شادی؟ یہ تو سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر وہ کہتے تھے پھیرے بھی ڈلوا لو۔ اب لڑکی کی چادر اور لڑکے کی چادر میں گرہ لگے اور پھر وہ سب کے سامنے 7 چکر لگائیں، تب تو پتا چلا کہ بات پکی ہو گئی، ورنہ یہ کہ قبول کر لیا بس۔ واللہ عالم یہ لطیفہ ہے یا واقعہ ہے، لیکن یہ مجھے سنایا ہے بعض لوگوں نے کہ یہ وہاں ہوتا تھا، اطمینان نہیں ہوتا تھا، یہ بول کہنے سے بات ہو گئی۔ بہرحال اب میں آ رہا ہوں تیسرے موضوع پر، اس کا تعلق بھی بنیادی طور پر خاندانی نظام کی مضبوطی کے لیے۔ خاندانی نظام مضبوط رہے گا جبکہ شوہر اور بیوی کی جتنی جنسی دلچسپی ہے وہ صرف آپس میں مرکوز ہو، شوہر کی بیوی پر، بیوی کی شوہر پر۔ ادھر ادھر نگاہیں جائیں گی، کوئی عورت دیکھی نگاہوں میں کھپ گئی، وہی خواب میں آئے گی، اپنی بیوی کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی، اور یہ چیز وہ بانڈ آف لو جو ہے بٹوین دی اسپاؤسز اس کو کمزور کر دے گا۔ جنسی آوارگی نہ ہو، عورت کو چھپا کر رکھا جائے، وہ مستورات ہمارے ہاں کہلاتی تھی، مستورات۔ پردے کا جو احکام ہے اس جنسی بے راہ روی کو روکنے کے لیے، حسن کہتے ہیں عربی زبان میں قلعے کو، اور جو عورت ان تمام پردوں میں ہے، پردے کہہ رہا ہوں میں، ایک نہیں ہے، اس کو محسنہ کہتے ہیں کہ وہ قلعے کے اندر ہے۔ یا تو وہ خاندان کے اندر رہ رہی ہے، بھائیوں کی اور باپ کی پشت پناہی حاصل ہے اسے، وہ اس کی عصمت و عفت کے محافظ ہیں، یا وہ شوہر کے گھر میں آ گئی ہے تو وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر رہو،
وقار کے ساتھ، تو وہ ایک قلعے کے اندر ہے، محسنات۔ اب دیکھیے اس زمانے کی منافقت سب سے بڑی کیا ہے۔ ایک طرف نفسیات میں کہتے ہیں کہ فرائیڈ بابا آدم ہے جدید نفسیات کا، اور وہ کہتا ہے کہ انسانوں میں سب سے بڑا جذبہ، سب سے بڑا موٹیو جنسی ہے۔ اللہ نے بڑی کشش رکھی ہے، مرد میں عورت کے لیے، عورت میں مرد کے لیے، لیکن عورت پیسیو ہے، مزاجن، وہ اقدام نہیں کرتی، آگے نہیں بڑھتی۔ مرد اقدام کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ یہ جو کشش ہے، اس کے نتیجے میں مرد اور عورت کے درمیان بے حجابی گویا کہ آگ پر تیل ڈالنا ہے، آگ بھڑکے گی۔ اسلام نے اس کو روکا ہے، پورا نظام اس کا معاشرتی، ایک بہت بڑا پردہ پورے معاشرے میں ہے، بہت بڑا پردہ، جیسے یہ چھوٹا سا پردہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، ادھر عورتیں ادھر مرد ہیں۔ اسلامی معاشرہ سیگریگیٹڈ ہے، مخلوط معاشرہ نہیں ہے۔ عورتوں کا اپنا دائرہ کار ہے، مردوں کا اپنا ہے۔ کما کر لانا مرد کا کام ہے، عورت کا کام نہیں ہے۔ وہ گھر میں خوش اسلوبی کے ساتھ رہے، اچھے انداز میں پکائے، شوہر کا استقبال مسکراہٹ کے ساتھ کرے، جب وہ گھر واپس آ رہا کام کر کے، بچوں کی دیکھ بھال کرے۔ اور اس اعتبار سے میں کہا کرتا ہوں، قوم کا حال جو ہے پریزنٹ، یہ مردوں کے حوالے، اور قوم کا مستقبل عورتوں کے حوالے۔ مستقبل اگلی نسل، اس کی صحیح تربیت ہوگی، ماں کے دودھ کے ساتھ اس کے اندر اسلام اور ایمان کے جذبات جائیں گے۔ آج تو وہ دودھ پلانا بھی ختم ہوا، بوتل کا دودھ، ڈبے کا دودھ، جس کی وجہ سے ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ کینسر آف بریسٹ کا سب سے بڑا سبب جو ہے دودھ نہ پلانا ہے، سب سے بڑا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عضو کا ایک فنکشن رکھا ہے، آپ فنکشن روک دیں گے اس میں خرابی آئے گی۔ آپ آنکھوں پر 1 سال تک پٹی باندھے رکھیے، آپ کی بینائی زائل ہو جائے گی، کیا کرنا پھر اب اس کا؟ آپ یہاں پر پلاسٹر چڑھا دیجئے، 1 سال تک جوڑ آپ کا جام ہو جائے گا، اپنی آپ کھول دیجئے پلاسٹر، وہ ہلے گا ہی نہیں۔ اس اعتبار سے وہ جو اقبال کہتا ہے، مادراں را اسوہ کامل بطول، حضرت فاطمہ زہرا، ماؤں کے لیے کامل اسوہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، آسیہ گرداں و لب قرآن سرا، وہ چکی پیستی تھی اور زبان سے قرآن پڑھتی جاتی تھی۔ اور میں نے اپنے بچپن میں ایسی خواتین کو دیکھا ہے جو چکی پیس رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں، اور چھاتی سے بچہ چمٹا ہوا دودھ پی رہا ہے۔ وہ جو دودھ اس بچے کے حلق میں جا رہا ہے، پیٹ میں جا رہا ہے، اس کی کیا تاثیر ہوگی؟ بطول باش و پنہا شو ازی عصر کہ در آغوش شبیر بگیری، اے مسلمان عورت بطول بن جا، زہرا بن جا، اور اس عصر سے پنہا ہو جا، چھپ جا، علیحدہ ہو جا، تاکہ تیرے آغوش میں حسین جیسا بچہ پیدا ہو۔ یہ پہلا ہے حجاب، سیگریگیشن آف سیکسز۔ میں نے ضیاء الحق صاحب سے کہا تھا، کیونکہ ان کی شورا میں شمولیت کی میں نے جو ہے دعوت قبول کر لی تھی، مشورہ دینا ہے۔ میں اپنے مسجد کے ممبر سے بھی مشورے بھی دیتا ہوں، تنقیدیں بھی کرتا ہوں۔ جیسے انگریزی کا محاورہ رائٹ فرام دی ہارسز ماؤتھ، تو رائٹ انٹو دی ہارسز ایئرز کچھ کہا جا سکے تو اچھی بات ہے۔ میں نے ان سے کہا آپ نے PIA کو ڈرائی کر دیا، شراب بند کر دی، اچھا کام کیا، بہت عمدہ کیا۔ دنیا تو یہی کہے گی نا کہ دقیانوسی ہیں، چلیے برداشت کریں، لیکن یہ ایئر ہوسٹسز جو جاتی ہیں کرو کے ساتھ اور 2 ہفتے باہر رہتی ہیں، یہ کون سے اسلام کی روح سے جائز ہے؟
عورت محرم کے بغیر حج کو نہیں جا سکتی، محرم کے بغیر عمرے کے لیے نہیں جا سکتی، اور یہ قانون تھا پاکستان میں۔ میں نے کہا آپ عورت کو نہیں جانے دیتے حج کے لیے، حالانکہ وہ ادھیڑ عمر کی ہوتی ہیں، عموماً بوڑھی ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں جوانی میں کون کرتا ہے حج؟ بہت شاذ۔ یہ تو آپ کو نظر آئے گا جاوا، سماٹرا، انڈونیشیا، ملائیشیا، وہاں سے جوان جوڑے نکاح کے بعد پہلا کام حج۔ کہ ہمارے ہاں سے تو بڈھے ٹھیرے گئے ہوئے ہوتے، اور پہلے زمانے میں تو ان کو رخصت کر دیتے تھے کہ بس رخصت ہی ہو جائیں گے، یہ واپس نہیں آئیں گے اب۔ تو میں نے کہا یہ کون سا اسلام ہے؟ خاموش، چپ۔ میں نے کہا یہ ناشتے کی ٹرے اور کھانے کی ٹرے مرد نہیں رکھ سکتے صاحب؟ میرے خلاف باقاعدہ خواتین نے جلوس نکالے پاکستان میں جب میں نے پردے کی بات کی۔ گورنر سندھ کی بیوی جو ہے اس نے لیڈ کیا جب اس کو مطالبہ کیا کہ ان کی ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے ان کا سامنے آنا بند کیا جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ بدا الاسلام غریبا ویسعود کما بدا فطوبی للغرباء۔ اسلام شروع ہوا تھا تو اسی حالت میں تھا کہ کوئی اس کو جانتا پہچانتا نہیں تھا، پھر جب اسلام غالب ہو گیا تو طاقتور کے تو سبھی دوست ہیں، سبھی پہچاننے والے، لیکن ان قریب اسلام پھر غریب ہو جائے گا۔ تو جو اسلام کی غربت کے ساتھ خود غریب ہو جائیں ان کے لیے مبارکباد۔ اسلام کا دامن نہ چھوڑیں، چاہے انہیں کہا جائے کہ یہ تو بڑے ہی دقیانوسی لوگ ہیں، بڑے کٹر لوگ ہیں۔ میں نے اس زمانے میں چیلنج کیا تھا، مجھے بتاؤ کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے عورتوں کو اگر ہم گھر میں بٹھائیں تو ہماری اکانومی سفر کرے گی، آدھی ہماری جو ہے لیبر وہ کام نہیں کرے گی۔ میں نے کہا where there's a will there's a way۔ کاٹیج انڈسٹری کا انتظام کرو، نمبر 1، گھروں میں بیٹھ کر کام کریں۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ایک بڑا علاقہ تھا دلی میں جس کا ہر گھر کارخانہ بنا ہوا تھا، کرخندار، یہ ایک قوم کا نام پڑ گیا، کرخندار۔ چھوٹی چھوٹی مشینیں لگی، کہیں بٹن بن رہے ہیں، کہیں بکسوئے بن رہے ہیں، کہیں نکریں سل رہی ہیں، کہیں پینٹیں سل رہی ہیں، کہیں جو ہے کرتے سل رہے ہیں، قمیضیں۔ صبح کے وقت ٹرک آیا، خام مال دے گیا، شام کو آیا، تیار مال لے گیا۔ عورت نہ گھر سے نکلی نہ باہر گئی، کچھ نہیں، اور کام کیا، کما لیا۔ کاٹیج انڈسٹری کا انتظام کرو۔ اسی طریقے سے ایسے یونٹ بناؤ انڈسٹریل جس میں عورتیں کام کریں، عورتیں سپروائز کریں، ورکنگ آورز کم رکھو تاکہ وہ اپنے گھر کا کام بھی کر سکیں۔ کرو۔ عورتوں کے ہسپتال میں عورتیں مرد، عورتیں مریض، عورتیں ڈاکٹر، عورتیں مریض، عورتیں نرسز۔ مردوں کے ہسپتال میں فیمیل نرسز کا کیا کام ہے؟ کیا میل نرسز نہیں ہوتے؟ اور کیا آرمی کے اندر جو فارورڈ یونٹس ہوتے ہیں کہ جو جاتے ہیں محاذ کے اوپر، ان میں کوئی عورت نرس جاتی ہے؟ میل نرسز جاتے ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ نرسنگ کی ضرورت وہاں ہوتی ہے۔ کسی کا بازو اڑ گیا ہے، کسی کی ٹانگ اڑ گئی ہے، کسی کے پیٹ میں آ کر کسی بم کا ٹکڑا جو ہے لگایا، تڑیاں باہر نکلی ہوئی ہیں، تو نرسنگ سب سے زیادہ وہاں ضروری ہے۔ وہاں تو فیمیل نرسز نہیں ہوتی، میل ہوتے ہیں۔ سیگریگیشن، 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 یہ آگ اور پانی کا ملاپ درست نہیں ہے۔ تو بڑا، سب سے بڑا پردہ تو یہ ہے۔ دوسرا پردہ، دوسرا قلعہ، گھر کی چار دیواری۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ قرار پکڑو اپنے گھروں میں، وقار کے ساتھ رہو، ٹھہری رہو اپنے گھروں میں، اور بند سمر کر باہر نہ نکلو جیسے کہ تم جاہلیت کے دور میں نکلتی تھی۔ اس کو ہمارے ماڈرن لوگ کہہ دیتے ہیں یہ تو صرف ازواج مطہرات کے لیے تھا، اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے ایک نقطہ، یہ شاید پہلے کبھی آپ کے ذہن میں نہ آیا ہو، ازواج مطہرات سے خاص کیوں خطاب کیا گیا؟ اس کی وجہ ہے اسی سورہ احزاب میں جس میں یہ مضمون آیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اسی میں آیت آئی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت کے اندر ایک نہایت عمدہ نمونہ ہے، اور یہ معجزہ ہے
مردوں کی ہر حیثیت کے لیے اسوہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام کے لیے آپ کا اسوہ ہے کہ نہیں؟ مسجد نبوی کے امام تھے کہ نہیں؟ مبلغ کے لیے ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑا کام تو آپ کا تبلیغی تھا۔ مزکی اور مربی کے لیے ہے کہ نہیں؟ باپ کے لیے ہے یا نہیں؟ شوہر کے لیے ہے یا نہیں؟ سپہ سالار کے لیے ہے یا نہیں؟ قاضی القضات کے لیے ہے یا نہیں؟ مرد کی ہر حیثیت کے لیے اسوہ ہے۔ آخر عورت کی نسوانی زندگی کے لیے تو حضور رسوا نہیں بن سکتے، یہ خلا ہے۔ مرد کے لیے کامل اسوہ، عورت کے لیے بھی اسوہ، لیکن اس کی خاص نسوانی زندگی کے لیے اسوہ نہیں۔ اس خلا کو پر کیا ازواج مطہرات سے۔ لستن کاحد من النساء، اے محمد کی بیوی تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو۔ پھر جو احکام دیے گئے ہیں وہ سب کے لیے ہیں، لیکن اس میں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، گھر سے شروع کرو۔ سب سے پہلے خواتین، حضور کی بیویاں جو ہے وہ مخاطب۔ اور اے مسلمانوں، اگر حضور کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو حجاب کے پیچھے سے مانگو، رو در رو مت ہو۔ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب۔ یہ دوسرا قلعہ ہو گیا، حافظ ناموس زن۔ مقصد کیا ہے؟ عورت کی عزت، عورت کی عصمت، عورت کی عفت کی حفاظت۔ تیسرا جسے ہم ستر کہتے ہیں، عورت گھر میں بھی ہے، گھر میں ہے، اور وہاں صرف محرم آئیں گے، نامحرم نہیں آئیں گے۔ محرموں کی اتنی لمبی لسٹ دی گئی ہے، اللہ نے کس لیے دی ہے؟ کیا قرآن مجید میں لفاظی ہے؟ ایک ایک لفظ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیو، جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے۔ غالب نے تو تعلیق کی ہے، اللہ کے کلام میں تو یہ بات صحیح ہے نا۔ گھر کے اندر نامحرم نہیں آئے گا۔ گھر میں اگر وہی ایک بیٹی تھی جو آپ نے اپنے داماد کو دے دی ہے اور کوئی اور بیٹی نہیں ہے تو داماد گھر میں آ سکتا ہے اور نہیں آ سکتا۔ سالی سے اس کا پردہ ہے، دیور سے بھابھی کا پردہ ہے، چچا زاد بھائی بہنوں کا پردہ ہے۔ چچا سے پردہ نہیں ہے، ماموں سے پردہ نہیں ہے، چچا زاد پردہ ہے، ماموں زاد پردہ ہے، خالہ زاد پردہ ہے، پھوپھی زاد پردہ ہے۔ یہ سارے احکام کس لیے دیے گئے؟ گھر کے اندر بھی ستر اور نگاہیں نیچی۔ مولانا حمید الدین فراہی نے ایک نکتہ بیان کیا کہ سورہ احزاب میں جو پردے کا بیان ہے وہ ہے گھر سے باہر کا پردہ۔ جب اے نبی کہہ دیجئے قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ جلباب کہتے تھے ایک بڑی چادر، کوئی عربوں کی تہذیب میں موجود تھی دو چیزیں۔ گھر میں ان کے ایک دوپٹہ ہوتا تھا جسے خمار کہتے تھے، خمار، خمرہن کا لفظ آیا ہے سورہ نور کے اندر۔ گھر سے باہر نکلتی ہوئی وہ اپنا پورا وجود ایک چادر میں لپیٹ لیتی تھی، لیکن چہرے کا پردہ نہیں تھا۔ اب فرمایا گیا اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی بیویوں سے، اب بات آگے بڑھ رہی ہے، اہل ایمان کی بیویاں شامل ہو گئی، اس لیے کہ تو ساری بات ہی ازواج مطہرات سے جو ہو رہی ہے، اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ اسوہ بنے مسلمان خواتین کے لیے۔ ان سے کہہ دیجئے وہ اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ یہ جو گھونگھٹ کا تصور بعد میں ہوا ہے، یہ ہے تیسرا پردہ۔ ستر کی حد تک ہے ستر آپ نے، اور اس میں بھی کیسے کیسے احکام دیے گئے۔ لباس وہ پہنو جو ڈھیلا ہو، تنگ نہ ہو، ٹائٹ نہ ہو، جو جسم کے نشیب و فراز کو واضح کر رہے ہو، اتنا باریک نہ ہو کہ جسم جھلک رہا اس میں سے۔ اور اس پر اضافہ وَاضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں کے اوپر، اپنی اوڑھنیوں کے، یہ خمار آ گیا کہ اوڑھنی ہوتی ہے، اس کے بکل مار لو
تاکہ نسوانی حسن کا ایک بڑا حصہ ہے یہ چھاتی جو ہے، اس کو اور ایک کور ایڈیشنل مل جائے. کرتا تو ہے ہی، لیکن وَضْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ، خمار کی جمع خمر. سورہ احزاب میں آیا جلابیب، جلباب کی جمع، وہ بڑی چادر جس میں لپٹ کر گھر سے نکلتی تھی. لیکن یہ کہ یہاں پر خمرہن، خمار کہتے ہیں اوڑھنی کو جو گھر میں بھی استعمال ہوتی ہے، تو وہ سر پر بھی ہو اور اس کا ایک بکل جو ہے تمہاری سینے پر بھی آ جائے، ایڈیشنل کورنگ. اس کے باوجود بھی نگاہیں نیچی رکھو. باپ کی نگاہ بھی نہ پڑے تمہارے نسوانی حسن پر، وہ بھی مرد ہے. بھائی کی نگاہ نہ پڑے. اہل ایمان تم بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اور اہل ایمان عورتوں تم بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھو. اور آج انسیسٹ جو ہے، باپ کا بیٹی سے ملوث ہو جانا اور بیٹے سے ماں کا ملوث ہو جانا اور بہنوں اور بھائیوں کے درمیان، یہ اس قدر پھیل چکا ہے. امریکہ کے اندر وہاں سب سے مہنگے ڈاکٹر جو ہیں وہ سائیکیٹرسٹ ہیں، سب سے مہنگی دوائیاں جو ہیں وہ دماغ امراضی کی ہیں. اور وہ سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں کہ انسیسٹ جو ہے، حرام رشتوں کے اندر جو ہے اگر زنا کا معاملہ ہو رہا ہو تو یہ سب سے بڑا سبب ہے دماغی امراض کا اس معاشرے کے اندر. فطرت کے خلاف جو کام ہوتا ہے، طبیعت یہ بات تو کرتی ہے نا، شوق تو ہوتا ہے، پھر دماغی توازن کھو بیٹھتے ہیں. یہ ہے 3 پردے ہیں مسلمان عورت کے، جس کو آج بالکل ختم کرنے پر مغرب تلا ہوا ہے. اس لیے کہ کسی بلی کی دم کٹ جائے تو وہ چاہے گی کہ سب کی کٹ جائے. ان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، ان کی تہذیب ختم ہو چکی ہے. تہذیب نہیں ہے آج ان کے پاس، خاندانی نظام ختم ہو چکا ہے. بوڑھے والدین کو لے جا کے اولڈ ہاؤسز کے اندر پھینک دیا، اور وہ سال سال بھر ترستے رہتے ہیں، کوئی نہ بیٹا آتا ہے نہ بیٹی آتی ملنے. بس ٹھیک ہے نا، ہم نے فریج دے رکھا ہے، سب کچھ سامان وہاں پہ ہوتا ہے، ٹیلی ویژن دے رکھا ہے، اپنا وقت گزاریں. اپنے بیٹوں بیٹیوں کو دیکھنا نصیب نہیں ہے. اب تو یہاں تک نوبت آئی ہے کہ پہلے کم سے کم یہ ہوتا تھا کہ کرسمس پر یقینی ہو جاتا تھا کہ بیٹا بیٹی ملنے آئیں گے. اب وہ بھی نہیں ہے. خاندانی نظام کیسے قوی ہوگا؟ لڑکا ایک خاص عمر کا ہوا، جاؤ اب نکلو گھر سے، اب جاؤ اپنی کوائی کرو اور کھاؤ، ہم سے معاملہ ختم ہے. لڑکی جاؤ، تو ظاہر بات ہے کہ لڑکا لڑکی بھی پھر وہی کریں گے، بعد میں اٹھا کر پھینکیں گے آپ کو. گھر میں نہیں رکھ سکتے، ہماری آزادی میں مخل ہوتے ہیں. تو معاشرتی نظام، میں نے آپ سے عرض کیا، پہلا اصول کیا تھا؟ تمام انسان مساوی. اور اس پر گواہی میں نے کس کی دی؟ شاتم رسول H.G. ویلز کی. اس میں ایک وضاحت رہ گئی تھی، جو تازہ ایڈیشن اب مارکیٹ میں ہے اس میں سے یہ پیسج نکال دیا گیا ہے جو میں نے آپ کو سنایا. جو نئے ایڈیٹرز ہیں ان کے حلق سے یہ کڑوی گولی نہیں اتری کہ H.G. ویلز کا یہ جملہ بھی شامل رہنے دیا جائے، نکال دیا گیا. تو ایسا نہ ہو کہیں آپ جدید کوئی ایڈیشن دیکھیں اور اس میں تلاش کریں، نہ ملے تو آپ سمجھیں کہ میں نے کوئی غلط بات آپ سے کہی ہے. لائبریریوں میں پرانے ایڈیشن مل جائیں گے، جائیے اور دیکھیے. اے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں جو حضور کا چیپٹر ہے کھول کر پڑھیے، آپ کو مل جائے گا جملہ. Although the sermons of human equality, fraternity and freedom were said before also, and we find a lot of such sermons in Jesus of Nazareth, but it must be accepted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in human history established a society based on these principles. اور یہ مساوات انسانی مرد اور عورت کے درمیان بھی ہے. فرق انتظامی ہے، سو نوٹ کر لیجیے. ایک دفتر میں ایک افسر ہے، ایک کلرک ہے، ایک چپراسی ہے، بحیثیت انسان برابر ہے. اس انتظامی سٹرکچر میں تو برابر نہیں ہے. آفیسرز کے اختیارات کیا ہیں،
چپڑاسی کے کیا ہیں، کلرک کے کیا ہیں، حالانکہ ایز سٹیزنز آف اسٹیٹ برابر ہے، ایک ووٹ اس کا ایک ووٹ اس کا ہے۔ کیا آفیسر کے 4 ووٹ ہیں؟ چپڑاسی کا ایک ہے؟ نہیں، ایک ووٹ برابر ہے۔ ایز سٹیزنز آف دی اسٹیٹ دے آر ایکول، لیکن جہاں کام کر رہے ہیں وہاں تو ایکول نہیں ہے۔ یہ فرق ہے کہ جس کو دنیا ایکسپلائٹ کر رہی ہے، حالانکہ اس سے زیادہ لاجیکل بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ایک خاندان کا ایک سربراہ، کسی انسٹیٹیوشن کا ایک ہی سربراہ ہوگا، وزیر 10 رکھ لے، پرائم منسٹر تو 2 نہیں ہو سکتے، پرائم منسٹر ایک ہوگا، نائب صدر 10 رکھ لے، صدر تو ایک ہی ہوگا۔ انتظامی ہے، یہ نہیں ہے کہ عورت گھٹیا ہے، نہیں، مرد اور عورت مساوی ہے۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنی بڑی سازش اس وقت اس نظام کے خلاف ہو رہی ہے۔ دجالی فتنہ جو ہے، دجال اکبر جب آئے گا، ابھی میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک علیحدہ ایشو ہو جائے گا۔ دجالی فتنہ آ چکا ہے۔ جیسے حضور نے ایک مرتبہ رمضان مبارک کی آمد سے قبل شعبان کے آخری دن خطبہ دیا۔ خطبہ کیا تھا؟ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگو تم پر ایک عظمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے۔ آیا تو نہیں ابھی، شعبان کا دن ہے، سایہ آ گیا ہے۔ یہ انگریزی کے محاورے سے بات سمجھ میں آئے گی، کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور۔ اسی طرح وہ شخص دجال تو ابھی نہیں آیا، دجالیت پوری آ چکی ہے۔ اور میں اس کا ذکر کر چکا ہوں لاہور میں ایک تقریر میں، 3 لحاف۔ جیسے ملیریا کا جب حملہ ہوتا تھا، اب تو بہت کم ہو گیا ملیریا، تو جو سردی چڑھتی تھی، کپ کپی ہوتی تھی، ایک رضائی ڈال دیجئے، دوسری ڈال دیجئے، تیسری ڈال دیجئے، تو 3 رضائیاں یا 3 لحاف گلوب کے گرد لپٹ گئے۔ دجالیت کے 3 شیڈز۔ سب سے اوپر سیکولرزم، سیاست سے، ریاست سے، سیاسی نظام سے، معاشرتی نظام سے، عدالتی نظام سے، قانون سازی سے کسی مذہب کا کوئی تعلق نہیں۔ آج پوری دنیا میں سیکولرزم ہے، تمام مسلمان ممالک میں سیکولرزم ہے۔ یہ دجالیت کا عظیم ترین کارنامہ ہے۔ بات لمبی نہ ہو تو میں صرف عرض کر دوں، یہ یہودیوں کی ایجاد ہے۔ یہودیوں نے امریکہ کا $1 بل، $1 کا نوٹ جو ہے ڈیزائن کیا ہے۔ بینکرز تو وہی تھے نا، اور آج بھی اصل طاقت بینکرز کے پاس ہے۔ امریکی حکومت $1 کی جو ہے، ٹریلینز آف ڈالرز کی مقروض ہے بینکوں کی، اور بینک یہودیوں کے۔ اس آپ نے کبھی دیکھا ہو $1 بل، احرام مصر کی تصویر بنی ہوئی؟ کیا تعلق ہے امریکہ کا احرام مصر سے؟ اوپر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، دجال کی وہ ایک آنکھ کانی۔ نیچے کیا لکھا ہے؟ آرڈس نووس سیکولورم، نیو سیکولر آرڈر ہم نے قائم کرنا ہے دنیا میں۔ یہ 1776 کی بات ہے، اور 1991 میں پہلی مرتبہ صدر بش کی زبان سے الفاظ نکلے تھے، اس کے باپ کی زبان سے، جو موجودہ بش ہے، بش سینئر نے۔ اب دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر قائم ہوگا۔ اصل میں وہ کس کا خیال ہے؟ یہود کا ہے۔ This new world order is going to be Jew world order. اور جو ہے بالکل ایک مائنورٹی، مائنیوٹ مائنورٹی، کل دنیا میں 1 کروڑ یا 1.25 کروڑ یا 1 کروڑ 30 لاکھ 13 ملین بس۔ تو اگر مذہب اور ریاست کا کوئی تعلق ہو تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ اور جب مذہب ایک طرف رکھ دیا گیا تو برابر کے شہری ہے۔ یہ سیکولرزم اس لیے یہودیوں کی ایجاد ہے۔ پوپ کے خلاف بغاوت کروانے والے یہودی ہیں، پروٹسٹنٹ مذہب پیدا کرنے والے یہودی ہیں، سود کی اجازت لینے والے یہودی ہیں۔ ورنہ جب تک پوپ کا اقتدار تھا یورپ میں، ہر طرح کا سود حرام تھا، یوزری بھی اور کمرشل انٹرسٹ بھی، دونوں حرام تھے۔
یہ لیا گیا ہے اجازت کیلوین کے ذریعے سے کتاب لکھوا کر، اور انگلستان نے پہلا ملک جو ہے جس نے بغاوت کی پوپ کے خلاف وہ انگلستان تھا۔ چرچ آف انگلینڈ علیحدہ ہو گیا، پوپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، پروٹیسٹنٹ ملک بن گیا۔ پہلا بینک آف انگلینڈ پہلا ہے جو قائم ہوا ہے۔ اور شاید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علامہ اقبال 1905 سے 1908 3 برس صرف رہے ہیں انگلستان میں اور جرمنی میں، اور اپنی ڈاکٹریٹ بھی کر رہے تھے اور بیرسٹریٹ اطلاع بھی ہو رہا تھا، لیکن ساتھ ہی ان کا مشاہدہ اتنا گہرا تھا کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے، اور اس وقت فرنگ کا امام کون تھا؟ برطانیہ۔ اب فرنگ کا امام کون ہے؟ امریکہ، اور اس کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے۔ امریکہ کا کوئی صدر ہل نہیں سکتا۔ تو نمبر 1 تو سیکولرزم میں ایک لحاظ ہے، نمبر 2 سود، جوا، منشیات کی ٹریڈ اور سیکس کو ایکسپلائٹ، ہر اشتہار میں عورت ہے۔ اللہ کے بندو سوچو یہ کیا ہو رہا ہے؟ عورت کی فوٹو کے بغیر موٹر سائیکل نہیں ہوگی، وہ بھی بیٹھی نظر آئے گی عورت۔ کوئی شے کسی شے کا اشتہار عورت ہوگی، عورت بک رہی ہے، بکری کا ذریعہ بن رہی ہے۔ وہ انٹرسٹ، جوا، فحاشی اور اس کی بنا پر آمدنی، اس سب کا لحاف ہے جو پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے چکا ہے۔ کوئی مسلمان ملک اس سے آزاد نہیں۔ دجالیت کے 2 لحاف۔ ہاں ابھی تیسرے نظام پر جو میں نے کہا تھا سب سے نیچے خاندانی نظام ہے، آئلی قوانین ہے، معاشرتی نظام ہے، سیگریگیشن آف سیکسز ہے، سطر کے احکام ہیں، حجاب کے احکام، یہ سب سے نیچے۔ ابھی اس سطح پر مغرب میں تو بربادی آ چکی، لیکن ابھی مشرق میں یہ خاندانی نظام کچھ باقی ہے، کچھ شرم و حیا کی بھی کوئی نہ کوئی قدر ہے، کوئی عصمت و عفت کا بھی کوئی معاملہ ہے۔ عصمت فروشی کو بھی برا کام سمجھا جاتا ہے، والدین کی خدمت کرنے کو بھی اچھا سمجھا جاتا ہے۔ یہ ویلیوز ابھی ہیں، ویسے تو پورے ایشیا میں ہیں لیکن زیادہ مسلمانوں میں۔ قرآن مجید میں 5 جگہ اللہ کے حق کے بعد فوراً والدین کا حق ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے۔ اللہ کے حکم کے بعد، اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق ہے۔ سورہ لقمان میں انشکر لی ولوالدیک، شکر ادا کرو میرا بھی اور اپنے والدین کا بھی۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں تو کیا تفصیل آئی ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اگر تمہارے والدین میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ ہی جائیں، انہیں کبھی اف تک نہ کہنا، دل نہ توڑنا ان کا، چھاتی چوڑی کر کے بات نہ کرنا، ان سے کندھے جھکا کر بات کرنا، ادب سے گفتگو کرنا۔ قل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھنا، اور پھر کہنا، اللہ سے دعا کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار میرے ان والدین پر رحم فرمائی ہو جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا تھا جبکہ میں چھوٹا سا تھا۔ تو خاندان کے نظام کو مستحکم کرنے کے لیے 3 ڈائمنشنز ہیں، جیسے ایک کمرہ ہے، چوڑائی ہے، لمبائی ہے، اونچائی ہے۔ پہلے تو شوہر اور بیوی کے درمیان بانڈ آف لو، اب یہ شوہر اور بیوی پیرنٹس بن گئے ہیں، والدین بن گئے، اولاد آ گئی۔ سیکنڈ ڈائمنشن ایڈ ہو گئی، ادب، عزت، اور بہن بھائی ہیں، اخوت،
جس کو کہ وہ کہہ رہا ہے جی ویلز بھی فریٹرنٹی، خاندان کا ادارہ مستحکم۔ یہاں ایک نقطہ اور بیان کر دوں، لیگل لیول پر بیوی کے حقوق کم ہیں شوہر کے زیادہ، الرجال قوامون علی النساء، سیدھی سیدھی بات ہے، اور ہمیں ڈٹ کر کہنا چاہیے، اس سے زیادہ معقول بات کوئی نہیں ہے۔ کسی ادارے کے دو سربراہ برابر کے اختیارات والے نہیں ہو سکتے، لیکن اخلاقی طور پر جو ماں کا حصہ ہے، باپ کا حصہ اس سے 1/3 ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے نا، حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک، اسے اٹھائے رکھا اس کی ماں نے اپنے پیٹ میں، کمزوری پر کمزوری جھیل، کمزوری تو ہو رہی ہے، اس کا خون چوس رہا ہے اندر، جونک جو ہے وہ چوس رہی ہے خون اس کا، اور سب ماؤں کو تو اتنی نرشمنٹ موجود نہیں ہوتی کہ آپ پریگننسی میں اس کے لیے ضروری نرشمنٹ فراہم کر دیں۔ وہنن علی وہن، کمزوری پر کمزوری جھیل کر بھی اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، وفصالہ فی عامین، اور پھر دودھ چھڑانا ہوا 2 سالوں میں، وہ جونک جو ہے وہ پھر اس کی چھاتیوں سے چمٹ گئی، لہذا اس کا حق 3 گنا زیادہ ہے باپ سے۔ ایک صحابی حضور سے پوچھتے ہیں، حضور میرے حسن سلوک کا اولین مستحق کون ہے؟ فرمایا تمہاری والدہ۔ پھر پوچھا ان کے بعد کون؟ پھر کہا تمہاری والدہ۔ پھر پوچھا ان کے بعد کون؟ پھر کہا تمہاری والدہ۔ پھر پوچھا ان کے بعد کون؟ تو کہا تمہارے والد۔ 3 درجے۔ اور یہ جو فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو ماؤں کے قدموں تلے ہے، یہ باپ کے بارے میں تو نہیں فرمایا۔ یہ ہے ایکویشن، بیلنس۔ اسلام قسط کی بات کرتا ہے، انصاف کی بات نہیں کرتا۔ انصاف تو یہ کہ آدھی روٹی ادھر دے دو آدھی ادھر دے دو، انصاف ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ یہ قسط یہ ہے کہ بوجھ اٹھانا ہے تو جو زیادہ قوی ہے اس کو زیادہ بوجھ دو اٹھائے، اور جو کمزور ہے اسے کم بوجھ دو، یہ قسط ہے۔ تو اسلام نے عورتوں پر ذمہ داریاں کم رکھی، ان کے اختیارات کم رکھے، لیکن اولاد پر حق ماں کا 3 درجے فائق رکھا، اور اس سے وہ خاندان کا ادارہ جو ہے مستحکم ہوتا ہے۔ تو آج کیا سازش چل رہی ہے؟ ویسٹ تلا ہوا ہے ایسٹ کے اندر بھی خاندانی نظام کو ختم کرنے پر۔